یہ دسمبر بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور نومبر جس میں ہم نے اپنی یہ عظیم شخصیات جو ہم سے چلی گئی، لیکن چونکہ موت برحق ہے، ہم سب نے بھی جانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب سردار غلام ثابت خان اور مطلوب انقلابی صاحب جو سیاست، جو سلسلہ، جو سوچ، جو فکر ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں اس کو اپناتے ہوئے، ہمیں ان کی اس جدوجہد کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنے قائدین کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس سیاست کو عبادت سمجھ کر کریں گے، اور آپ یہ دعا کریں کہ وہ ذمہ داری جو آج میرے اور میرے بھائی ولید انقلابی کے کاندھے کے اوپر آئی ہے، شاید کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ اجازت لینے سے قبل میں اگر آج سانحہ لنجوٹ کے ان عظیم شہداء کا یہاں پر ذکر نہ کروں، ان کو خراج عقیدت نہ پیش کروں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زیادتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پوری شہداء کی ان قربانیوں کی بدولت ہمارا یہ خطہ آزاد ہوگا، اور اس طرف کا کشمیری اور اس طرف کا کشمیر بھی انشاءاللہ سب سکھ کا سانس لیں گے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب جاوید اقبال بڈانوی صاحب آپ کا، پاکستان پیپلز پارٹی نکیال کا، یوتھ کا، پی ایس ایف کا، پریس کے ہمارے دوست یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کا، پروفیسر صاحبان نے یہاں بات کی، زندگی کے مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر، انجینئرز، وکلا، جتنے بھی لوگ جنہوں نے یہاں سے ان عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا، میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ بچھڑ جائیں گے ہم تم سے اور تم آنسو بہاؤ گے، بچھڑ جائیں گے ہم تم سے اور تم آنسو بہاؤ گے، ہمارے بعد ہم جیسے قائد کہاں سے لاؤ گے، جب تک دم میں دم رہے گا مطلوب انقلابی تیرا غم رہے گا۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب شہزادہ کشمیر، فرزند کشمیر کے لخت جگر محمد ولید انقلابی صاحب، محمد ولید انقلابی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہایت ہی قابل احترام والی کشمیر جناب باجی الدین صاحب کے گلستان کے خوبصورت پھول، ہمارے روحانی پیشوا جناب میاں محمد باجی قاسم صاحب، باجی جنید صاحب، صدر جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، قائد حزب اختلاف چودھری محمد یاسین صاحب، چودھری پرویز اشرف صاحب، فاتح نکیال، آپ سب کے اور ہمارے بہت ہی پیارے
मास्टर जी मास्टर ने तो पास उस्ताद ने पास उस्ताद जी फातिह नक्याल जनाब जावेद इकबाल बढ़ानवी साहब, मेरे भाई सऊद सादिक साहब, जनाब आफ्ताब अंजम साहब और पिंडाल में मौजूद और स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मोअज़्ज़ज़ और नहायत ही काबिल एहतराम और मेरे वालिद साहब को चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। बातें तो बहुत करने वाली थी जनाब बाजी मियां मोहम्मद कासिम साहब पर, जनाब सरदार गुलाम सादिक साहब पर, हाजी फारूक मिर्जा तौसीफुल्लाह जलाल और वालिद साहब के बारे में भी, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए और जो आज जो हमारे मेहमान हैं वो हम सब के मुश्तरका मेहमान हैं। मैं चले आज उस तरह बज़ाहिर जो है वो पहली दफा आया हूँ, लेकिन मैं नक्याल को और खुरटा को जो है वो एक ही सिक्का समझता हूँ और एक ही सिक्के के दो रुख जो है वो नक्याल और खुरटा है। तो हम बुनियादी तौर पर जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे भी मेहमान हैं। तो हमने अपने मेहमानों का, चूंकि उनकी
مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے واپس جانا ہے مظفر آباد، تو ان کی جو ہے وہ ہم نے مصروفیت کا، صحت کا اور ان کے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ان کی موجودگی میں باجی جنید صاحب کو بھی کافی طویل وقت ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، لیکن چونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت ساری باتیں کرنے والی، لیکن وقت کے دامن میں جو ہے وہ اتنی گنجائش نہیں کہ میں ساری باتیں میں کر سکوں۔ چند گزارشات اور واقعات اور باتیں کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی رائے فرار نہیں۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس نے اپنے مقررہ وقت پر واپس چلے جانا ہوتا ہے، لیکن تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں معاشرے میں، اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے، مظلوم طبقے کے لیے وہ ایک مضبوط آواز اور کردار بن کر آگے بڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب اور جو ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب سردار غلام صادق صاحب، جو کہ میرے والد صاحب کے بہت ہی اچھے دوست بھی تھے، سیاسی کولیگ بھی تھے، تو ان لوگوں کے جو ان معزز لوگوں کے جو کام تھے، وہ کام جو ہے وہ آج بھی رہتی جو دنیا ہے وہ انشاءاللہ وہ اپنے کاموں کے ساتھ وہ یاد رکھے جائیں گے، اور ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بھاری بھرکم ذمہ داری ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ایک بہت بڑی لیگیسی ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں فخر ہے جو ہے اپنے بڑوں کے ان کاموں پر، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگوں کی خدمت کا ایک سلسلہ جس کو انہوں نے شروع کیا، ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ میں نکیال کے غیور لوگ اور آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرے والد، میرے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کا کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی اور کیا عشق تھا، اور آپ لوگوں کی کیا محبت تھی اور کیا عشق تھا۔ میں اچھی طرح واقف ہوں کہ کتنے گہرے سیاسی مراسم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ رکھتے تھے۔ میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک قائم و دائم رہے گا۔ 1987 میں میرے والد محترم جب پی ایس ایف کے چیئرمین بن کر یہاں پر آئے تو کافی لوگوں نے کہا کہ جی آپ ادھر مت آئے، نکیال میں نہ آئے، یہاں پہ پتھراؤ ہوگا، کیونکہ حالات جو ہے وہ کافی مختلف تھے اس دور میں۔ جس طرح چور صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا 1990 میں، تو اس وقت ایک بڑا مشکل جو ہے وہ دور تھا۔ تو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں جس عرصے میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، جن مشکل علاقوں میں یہ لوگ گئے، جن لوگوں کی ان لوگوں نے جو ہے وہ ترجمانی کی، رہنمائی کی، اس عرصے میں اگر سیاست کرنی پڑے، اس مخالفت میں سیاست کرنی پڑے، بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ جا کے پھر جب نعرہ لگتا ہے تو اس نعرے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے اور جوش بھی الگ ہوتا ہے۔ تو آج کل تو سیاست بڑی آسان ہے، لیکن اس جو ہے وہ جدید دور میں بھی جن مشکلات کا، محرومیوں کا اور معاملات کا جو ہے وہ آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نا واقف نہیں، ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ تو انشاءاللہ میں جو بات کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب 1987 میں نکیال آئے تو کافی لوگوں نے کہا جی کہ پتھراؤ ہوگا، یہاں پہ پتھر برسائے جائیں گے آپ پہ۔ میرے والد صاحب 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹے، اور وہ
साबित कदम रहे, उनके पाए सबात में कोई लफ्जिश ना आई और उन्होंने जुर्रत हिम्मत के साथ मुकाबला किया। और इंशाल्लाह जो रिश्ता 1987 से शुरू हुआ मोहब्बत का, वफा का, वो अपने आखिरी जो है वो याम तक वो कायम और दायम रहा। और इंशाल्लाह जो रहती दुनिया तक मेरी जिंदगी जितनी है, और इंशाल्लाह जो आगे आने वाली नस्ल होगी उसका तो चले, खैर आजकल की नस्ल जो होती है उसका क्या कह सकते हैं, मैं अपना वो कुछ नहीं था कह सकता पहले, लेकिन करना पड़ता है। तो आने वाली नस्ल तक जो है वो ये रिश्ता कायम दायम रहेगा। दूसरी बात कि वफा का जो एक नक्याल के साथ जो सिलसिला था, बस मैं चंद मिनट और लूंगा क्योंकि सदर साहब ने जो है वो मुजफ्फराबाद में जाना है, बाजी साहब भी काफी देर से तशरीफ फरमाए, और हमें अच्छे जो है वो अच्छे तरीके से हमें पता है कि आपका वक्त और टाइम बहुत कीमती है। सिर्फ नक्याल और खुरटा नहीं आपने देखना होता, बल्कि पूरा आजाद कश्मीर जो है वो चाह होते हैं कि आप हमें टाइम दें। तो 1996 में नक्याल के साथ वफा का ये आलम था कि 1996 में जब एक देरीडी 1996 में दरेड़ी जो है वो इलाके का एक कारकुन अल्लाह देता मेलू, उसकी वालदा को खून की अशद जरूरत पड़ गई। मेरे वालिद साहब के पुराने साथी दोस्त जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे होंगे, लेकिन वो नहीं, वो उस चीज का जो है वो गवाही भी दे सकते हैं, वो बता भी सकते हैं आपको इस बात का, इसमें कि कितनी ताकत है, ये सच है या नहीं। इस बात वो उनकी वालदा को खून की जरूरत पड़ गई। वो वालिद साहब के पास आए, उन्होंने कहा जी कि मैंने सुना है कि आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। वालिद साहब ने कहा जी कि बिल्कुल ए नेगेटिव है। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा को जो है वो खून की जरूरत है। वालिद साहब ने कहा जी अगर आपकी वालदा को मेरे खून से, अगर आपकी वालदा की जो है वो जान बचती है तो मेरा खून भी हाजिर है। तो उन्होंने उसी वक्त DHQ अस्पताल में जाकर वो उन्होंने खून दिया। तो जो हमारी जो तारीख है वो इंशाल्लाह वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं, और उसमें इस जो है वो इंशाल्लाह उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से जितना हो सका, जिस हद तक हो सका, मैं आप लोगों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहिद करदा आपकी, मेरी गरीबों की जो है वो उम्मीद जावेद इकबाल भडानी साहब के साथ उसी तरीके से इंशाल्लाह चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे। मेरे काबिल कदर साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और काबिल एहतराम साथियों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि हमें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना पड़ेगा। नफरतें मिटानी होंगी, खोटे और खरे की पहचान करनी होगी। सरकार दौलम ने भी अपने आखिरी जो उन्होंने खुतबा किया उसमें उन्होंने भी फरमाया था कि आने वाले जो वक्त होंगे उसके अंदर बहुत मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे, और हमें फिर जो है वो अपना फैसले करने के लिए जो है वो हमें इज्तिहाद की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपनी छोटी छोटी जो मसाइल, मुश्किलात और जो मामलात हैं उनको दरगुजर करके एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े कॉज के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए जो है वो हमें जावेद इकबाल भडानी साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, उन बंदे के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा जिसको पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी फकीर अकबर साहब मुंतखब करेंगे। तो इस चीज पे जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने कभी भी पार्टी क़यादत जावेद इकबाल भडानी साहब पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इंशाल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से हम भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया, बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें साबित कदम रखे और हमें जो है वो तौफीक दे कि हम अपने वालिद साहब के जो साथी, दोस्त, उनके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके काम आ सके, उनकी खिदमत कर सके। इस दुआ के साथ जो है मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हमारा अमीर नासिर हो। बातें बहुत करने वाली थी लेकिन वक्त की जो है वो वक्त के दामन में इतनी जो है वो वुसअत नहीं है कि हम जो है वो आज बातें करें। मैं आता जाता रहूंगा।
اور انشاءاللہ بہت باتیں ہوں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ تھے جناب فضل جناب محمد مطلوب انقلابی. میں پریس کلب والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر. جناب ابرار عالم صاحب ہیں, جناب لطیف چوہان صاحب ہیں, نعمان شفیع صاحب ہیں, جناب رمضان شہین صاحب ہیں, ڈاکٹر جواد صاحب ہیں, باقی بھی دوست جن کا میں نام نہ لے سکا ہوں تو میں ایک بار بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چودھری شیر و صاحب, ذوالفقار گجر صاحب, جناب ریاست جمال صاحب, محسن سادات صاحب, ڈاکٹر امید صاحب, چودھری خورشید صاحب, ملک کالو خان صاحب, ملک لیاقت صاحب, ممتاز تاج صاحب, جناب لطیف چوہان صاحب, آجی جاوید صاحب, جناب چودھری مصطفیٰ صاحب پرانی سے, افتخار شیخ صاحب, عدیف فاروق صاحب, چودھری اسلم صاحب سندارا سے ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں تاحشر ترستی رہیں گی لگائے تیری دید کو, تاحشر ترستی رہیں گی لگائے تیری دید کو, اس دل کو وہم و گمان تھا تیری جدائی کا. تو میں اس کے ساتھ دعوت دوں گا جناب والی کشمیر کے صاحبزادہ جناب جنید قاسم صاحب. میں آج کی تقریب کے صدر سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سابق امیدوار اسمبلی جناب چودھری شیر عالم ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداوار. بٹو اور بے نظیر بلاول کے ماننے والوں, میں مسترد کیونکہ صدر صاحب بڑے سخت آدمی ہیں ہمارے اور انہیں جانا ہے تو یہ مسترد آج یہ جو تہذیبی ریفرنس ہمارے عظیم لوگوں سردار غلام صادق صاحب, جناب مطلوب انقلابی صاحب, والی کشمیر جو ہے ان کے اعزاز میں, اور جو ان لوگوں نے جنہوں نے مطلوب صاحب کے غم میں جان دی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جناب لطیف اکبر صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, جس طرح میرے پہلے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ آپ واقعی آزاد کشمیر کے بٹو ہیں, لیکن بٹو خاندان کی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں برداشت کیا اور ان کو ظالموں اور فاسقوں نے کس طرح صفا سے مٹانے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا. دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, مطلوب انقلابی صاحب سردار غلام صادق صاحب جن کے یہ یہاں فرزند موجود ہے, والی کشمیر کے فرزند بھی موجود ہیں. سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں سردار غلام صادق صاحب مطلوب صاحب عرصے سے ہم بیٹھے رہے ہیں. وہ عظیم لوگ تھے, ایک عام طبقے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ بلند کیا اور زندگی اسی طرح پر قائم رہتے ہوئے دے دی. دوستوں, وہ انصاف دوست تھے, وہ کشمیر کے آزادی کے حامی تھے. لطیف اکبر صاحب آپ ہمارے عظیم رہنما ہیں. میں تو آپ کو بہت حد تک جو ہے چاہتا ہوں, اور میں نے بہت سے آرٹیکل بھی آپ نے بیٹو سے آپ کے لیے اور آزاد کشمیر کے تمام پارٹی لیڈروں کے لیے وقتاً فوقتاً لکھواتا رہتا ہوں, وہ ریکارڈ بھی کہیں آپ کو پیش کریں گے. ہماری جو دعا ہے لیکن لطیف اکبر صاحب 1953 میں آپ کے والد نے ہمیں جو ہے آزادی دلائی تھی, ورنہ یہ معزز جو ادھر لوگ ہیں یہ بستہ بھیج رہے ہوتے تھے. آپ نے بھی 1996 میں, 1911 میں, 1916 میں, اور آج جس طرح کسی مقرر نے کہا کہ لطیف اکبر صاحب چودھری مجید کی طرح یہاں وقت دیتے ہیں, ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. لیکن لطیف اکبر صاحب سن لو میری بات غور سے کہ عمران خان کشمیر کا بٹوارا کرنے جا رہا ہے. وہ مودی کے ہاتھوں کشمیر کا اگر بٹوارا ہوا تو اگر عمران کے ساتھ پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے اس طرح اس بٹوارے میں شامل ہوئے تو میں کہوں گا یہ مقبول بھٹ کی روح کے ساتھ, یہ کے ایچ خورشید کی روح کے ساتھ, اور ان ہزاروں لاکھوں شہداء کے ساتھ, اور میرے اس بیٹے مسعود شہید کے ساتھ غداری ہوگی. پیپلز پارٹی والوں, لطیف اکبر والوں, لطیف اکبر صاحب آپ عظیم لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, اور آپ نے بڑی پارٹی کے لیے کام کیا ہے. تو آپ کبھی بھی اگر اس قسم کی کوئی دستاویز ہوئی تو اس پر دستخط نہ کرنا, کیونکہ چودھری سلطان علی جو ہمارے عظیم رہنما سیالکوٹ والے تھے
وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کشمیریوں، وہ نوجوانوں، ایک خود مختار، ایک پروکار اور ایک عظیم موجود جو ہے کشمیر کے لیے جانے قربان کرو اور موجود رہو، وقت کام ہے۔ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2011 میں جب جھوٹ کا فنکشن تھا، میں اس وقت پارٹی کا یہاں تحصیل کا پریزیڈنٹ تھا، یہ لکھی اکبر صاحب جو میرے عظیم محسن بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا تم کس چیز کے صدر ہو کہ جہاں سے سیٹ کے لیے لکھتی۔ ایک دفعہ امام صاحب صادق صاحب آئے، ان کا بھائی انہیں ملا تو کہنے لگے یہاں کتنے جیالے ہیں؟ میں نے کہا کوئی ہے 8-10، اس نے کہا ایک بھی نہیں ہے، اگر ایک بھی ہو تو یہاں سے بھوٹانوی یا کوئی اور امیدوار آ نہیں سکتا۔ دوستو، جاوید بھوٹانوی کی مدد کرو اور آپس میں متحد رہو۔ پیپلز پارٹی غریبوں مسکینوں کی پارٹی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک غریب عوام کے لیے آواز بلند کی، قربان یہ ہو گیا، بے نظیر قربان ہوگی۔ مرتضیٰ شاہ نواز کہاں گے؟ ہم اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ غداری کریں گے تو بٹو کی روح ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ میں ایک دفعہ پھر چودھری یاسین صاحب کے لگے، پرویز عائشہ صاحب کے لگے تقریریں کر کے ہم ان کا بھی شکر گزار ہے۔ مطلوب انقلابی صاحب نے اور چودھری یاسین صاحب نے بھی اس حلقے میں بڑا کام کیا ہے۔ لطیف اکبر صاحب، ہم آپ کو اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں، آپ ہماری رونق ہے، آپ ہماری عزت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ایک ہی شعر کے ساتھ، اے داور محشر مجھے تیری قسم، عمر بھر ہم نے عبادت کی ہے، مرا مان نامہ تو دیکھو میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ یہ غلام صادق اور مطلوب انقلابی کے لیے آواز چلو۔ اور آج میں چودھری حسن صاحب ان کے ساتھ جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ حسن صاحب عظیم آدمی ہے، ان کے ساتھی عظیم آدمی ہے، ان کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو بہت بڑی تقویت ملی ہے۔ وہ سلام لطیف صاحب سے پھر 10 منٹ صاحب حاضر خواہ۔ بہت شکریہ جناب شیر عالم ایڈوکیٹ صاحب۔ میں کالج انتظامیہ کا اسپیشلی پرنسپل صاحب کا دل کی عطا گرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو مینج کرنے میں بہت رول ادا کیا، اور ان کا دل کی عطا گرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ جناب چودھری اطہر حسین ایڈوکیٹ صاحب، ان کو بھی میں دعوت نہ دے سکا ہوں، اس کی معذرت کرتا ہوں۔ ساؤنڈ سسٹم والوں کا بھی میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ اپنا پروگرام اس کو اپنے ساؤنڈ کو اس میں شامل کیا، بہت شکریہ۔ میں اس کے ساتھ ہی قبل اس کے کہ میں اپنے قائد محترم سابق میں حاجی اسلم صاحب جنہوں نے آج ہی جو ہے نا وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے، پہلے وہ اپنی بات بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک پیغام دینا چاہتے ہیں 1 منٹ میں۔ ہمیں معذرت سے آپ سب لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہ انہیں 1 منٹ جو ہے۔ جی مانس صاحب، میں پیغام میرا جن ساتھیوں کو ہم چھوڑ کے آج پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ہمارا بڑا لمبا سفر ان کے ساتھ 40-50 سال سے، وہ کچھ ہمارے رابطے میں ہیں اور کچھ اس وقت کھلے آسمان تھلے بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ تھے وہ ان کو چھوڑ کے فضا میں ڈوب گئے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ آج ان کو کوئی یاد نہیں ہے، کسی نے ہم سے مشاورت نہیں کی، ان سے مشاورت نہیں کی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو آج وہ اس فکر میں ہے کہ ہم مسافر آباد جانے کے لیے بارستہ دیر کوٹ جائیں یا برسہ اسلام آباد جائیں۔ میری ان اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے، اپیل ہے، آئیے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، جاوید بھٹو صاحب کے قافلے میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا عزت نفس مجروح نہیں ہوگا، اس کا تحفظ کیا جائے گا، اور آپ کو 6 گھنٹے کسی کے دروازے پہ ملاقات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بد بولتے اور بہت شکریہ۔ وہ عروج جہاں میں تجھ کو اتنا نصیب کہ آسماں بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے۔ میں دعوت خطاب دوں گا آج کی اس تقریب کے میزبان سابق منسٹر جناب جاوید اقبال بھٹانوی صاحب، کھڑے ہو کے آپ استعفا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام
साहबजादा मियां गुलाम जुनैद साहब, सजादा नशीन दरबार आलिया रिया शरीफ, सदर तकरीब चौधरी शेर आलम एडवोकेट साहब, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी, आज की तकरीब के दुल्हा, आजाद कश्मीर के अवाम के दिलों की धड़कन और मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत करने वाले मेरे और आपके लीडर चौधरी लतीफ अकबर साहब, मेरे और आपके दिल अजीज लीडर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के फरजंद अंजुमन जनाब वलीद इनकलाबी साहब, क्या लिखा ये? सरदार गुलाम सादत मरहूम के फरजंद अंजुमन जनाब सऊद सादक साहब, सरदार आफ्ताब अंजुम साहब, हनीफ कटाना साहब, मोहतरम गुलाम हुसैन बिलानवी साहब, अल्ताफ गुजर साहब, चौधरी शाहिद एडवोकेट साहब, चौधरी खुर्शीद एडवोकेट साहब, चौधरी जावेद नजीर बड़ालवी साहब, रशीद वानिया साहब, मल्क अनीस नीर जमान साहब। मैं अगर सबका नाम लूंगा और जो आज की इंतजामी कमेटी चौधरी कौसर साहब और उनकी सरपरस्ती में जो सैयद हुसैन काजमी साहब, डॉक्टर इजाज साहब, शाहदार साहब, डॉक्टर शाहनवाज मलिक साहब और सारे कमेटी के मेंबरान जो तकरीरें भी नहीं कर सके, और जो कायदीन या हमारे किबला बाजी मियां कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी शहीद और सरदार गुलाम सादक मरहूम के तहजीती रिफरेंस के अंदर जो लोग हमारे बाहर से मेहमान आए, जो स्टेज पे बैठे हुए हमारे कायदीन हैं, जितने भी मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, और जो पंडाल के अंदर मौजूद मेरे बुजुर्ग भाई दोस्त हैं, मैंने अगर नाम लेना शुरू किया तो ये तफरीक हो जाएगी। और ये पता नहीं क्यों जब भी मेरा वक्त आता है तो शाम की अजान का वक्त भी करीब होता है और मैं पार्टी सदर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनका वक्त जो है, जो उन्होंने आपसे बात करनी है, जो साहबजादा मियां जुनैद कासिम ने आपसे बात करनी है, वो वक्त मैं आपसे छीनूं। वर्कर कन्वर्शन में भी बहुत तकरीरें की हमारे दोस्तों भाइयों ने, और ये तकरीरों की रिवायत जो है ये भी चूंकि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब ने और हमने खुद डाली हुई है, और हम अपने दोस्तों भाइयों से गुजारिश ही कर सकते हैं कि वो हमें वक्त दें। अब जहां पर खुर्शीद एडवोकेट साहब, शाहिद एडवोकेट साहब, चौधरी कौसर साहब, गुलाम हुसैन बड़ानवी साहब, हनीफ कटाना साहब और आरफ कटारिया साहब समेत बेशुमार लोग, वो मेरे भाई डॉक्टर इजाज पीछे बैठे हुए, इसी तरह मास्टर फुका साहब ने अपना वक्त दे दिया, और आरफ नागवी साहब, चौधरी जंगी साहब, बहुत सारे लोगों को हम वक्त नहीं दे सके। तो मैं यहाँ सदर प्रेस क्लब जो अब्दुल कीमतार साहब और कोटली से हमारे भाई शौकत कमर साहब और दीगर जो साफी हजरात यहाँ मौजूद हैं, नौमान साहब हैं, इब्रार आलम साहब हैं, और जितने भी साफी हजरात हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वकला का शुक्रगुजार हूँ, आज की इंतजामी कमेटी का, कॉलेज की इंतजामिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस हमारे जो पार्टी सदर हैं उनके मैं दिल की अदाकारियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत लंबा हमारी तकरीरें सुनी। चौधरी यासीन साहब और ब्रदर शिव साहब यहाँ अपनी तकरीर करके चले गए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। लेकिन आप देखेंगे चौधरी लतीफ अकबर साहब ने आप सबकी तकरीरें सुनी, और ये जो है ना इन्होंने मुजफ्फराबाद जाना था, तो मैं इमादत भी चाहता हूँ यहाँ पर मलक मीर जमान साहब की भी कमी महसूस हो रही है, मौलाना लाल मोहम्मद वानिया साहब, उनकी नवासियों का और नवासियों का ये शादी थी, वो आज नहीं आ सके। रफीक ओलवी साहब के पास मैं खुद गया था, उनकी तबीयत खराब थी, और रफीक शहीन साहब भी वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तो मैं मुख्तरम जो लतीफ अकबर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये 1 साल के अंदर, ये तीसरा चक्कर है निकाल में आपका, चौथा, तो आपने जो हमें निकाल के लोगों को वक्त दिया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जनाब सरदार मनीर साहब जो मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कोऑर्डिनेटर थे, वो यहाँ पर तशरीफ लाए, प्रेस क्लब के सदर थे, और बार एसोसिएशन के सदर और प्रिंसिपल जो इस कॉलेज के, इसके अलावा दीगर जमातों के जो लोग, जिन लोगों ने
यहाँ पर शमूलियत की, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं शायद अपनी बात जो है ना जिस अंदाज से मैं करना चाहता हूँ या करता हूँ उस तरह नहीं कर सकूंगा। मैं एक यूनिवर्सल डपसी से, यूनिवर्सल धरुती मोड़ा से, यूनिवर्सल महराज रोड जो निक्याल है उससे, यूनिवर्सल करेला मजान से, दतोड़ फलानी से, मडेतर मदरानी से, खड़ गुजरा से, कमरूटी से और फिर कोटली से, और जहां जहां से भी हमारे जो है पार्टी के रहनुमा, कारकुन, PSF यूथ के लीडर आए, मेरे पास लफ्ज नहीं है क्योंकि अभी हमने पहले वर्कर कन्वेंशन किया था और आपको हमेशा मैं तकलीफ देता रहता हूं। और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने हमें बहुत सारी तकलीफ से बचा लिया और आप हमेशा दामे दिल में सुखने कदमे हमारे इस इन प्रोग्रामों में आप शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं। और मैं एक बार जो हमारे अजीज भाई जो दिन रात काम करते हैं वो आज तकरीर नहीं कर सके। सच्ची बात है कि जिन लोगों ने ये पंडाल सजाया, जिन लोगों ने खाने का इंतजाम किया है, जिन लोगों ने ये बैनर सजाए हैं, वो लोग कोई किसी कोने में बैठा हुआ है, कोई स्टेज पर बैठा हुआ, कोई कहीं, वो तकरीरें नहीं कर सके। इसलिए मैं भी सिर्फ आप मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूं और आप कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और सिर्फ मोहम्मद मुतरूब इनकलाबी साहब, सरदार गुलाम सादिक साहब, किबला बाजी मियां मोहम्मद कासिम साहब, मलक मीर जमान साहब, मिर्जा तौसीफुल्लाह जलाल साहब, हाजी फारूक साहब, जितने भी जो मैं ये शोधा है उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ और चौधरी मुर्शी शहीद की शहादत को पेश करता हूँ कि उन्होंने जो खून दिया है इस, और शमीम करीम ने हमारी पार्टी को, जो मलक अदनान ने, और इस तरह चौधरी नजीर शहीद ने, और इस तरह बहुत सारे नौजवानों ने जो खून दिया है, इंशाअल्लाह ताला वो खून रंग लाएगा और हम फील्ड में हैं, मैदान में हैं। और हमारे मुखालफिन जो इंशाअल्लाह ताला जो चौधरी लतीफ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब, परवेज अशरफ साहब की यहाँ पर आमद जब होती है तो उनकी सफों में खलबली बजती है। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रसूल के फजल से, और आप हमारे बुजुर्ग जो किबला बाजी कासिम साहब, किबला हजरत पीर सादिक रहमतुल्लाह, बाबा सईद कमला बादशाह, मियां अला दीता, और इन बुजुर्गों की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हम आपके तावन से, कारकुनों के तावन से और उसकी आदत की मोहब्बत और खुलूस से जो है हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मेहनत करेंगे। मैं आज जो बहुत बड़ा काफिला हमारी पार्टी में हाजी असलम साहब और उनका जो कबीला है, वो हाजी असलम साहब का कबीला महदूद नहीं है, जिस तरह उन्होंने बाद में आके यहाँ पर गुफ्तगू की है, ये असल में उनका कबीला है, एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब है। ये तो उनके घर के, उनके खानदान के लोग आज शामिल हुए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जो जिस तरह आज जो है ना वो साईं जफर यहाँ पर शामिल हुए दतोड़ से, वहां से बहुत लोग हमारे साथ आने वाले दिनों में शामिल होंगे। मैं सरदार शकील साहब का, सरदार नवाज साहब का और सरदार असलम साहब का उनके शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़े लोगों को हमारे साथ शामिल किया और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो मैं फिर ज्यादा वक्त ले लिया, अब मैं आपके दरमियान और अपने कायदीन के दरमियान हाल नहीं होना चाहता। और इंशाअल्लाह ताला मतलूब इनकलाबी साहब की शख्सियत पर, गुलाम सादिक साहब की शख्सियत पर और किबला बाजी कासिम साहब की शख्सियत पर फिर कभी बात होगी। आज की ये पुरनूर महफिल और जज्बात से भरी, एहसासात से भरी इस महफिल में जिन दोस्तों ने भी यहाँ पे खिताब किया और जो नहीं खिताब कर सके, उन सब का बाजी कासिम साहब के साथ, मतलूब इनकलाबी साहब के साथ और सरदार गुलाम सादिक साहब के साथ एक दिली मोहब्बत थी जिसका वो इजहार आज इस महफिल में करना चाहते थे, जो ने किया। ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं शेख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बड़े खुशूसलूबी के साथ इस फर्ज को निभाया।
اور ابھی ان سے جو ناراضگی ہوگی وہ ابھی بعد کی بات ہے. لیکن یہ کوئی آج کا موقع نہیں ہے جس میں آپ نے اظہار کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست جو تھے وہ کل پناہ شریف میں بھی انہوں نے گفتگو کی تھی, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر جلسے میں وہی جا کے وہاں پہ خطاب کریں. جنہوں نے وہاں پہ تقریر کی تھی, بات کی تھی, ان کو آج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے اپنے جذبات کا جو بھی اس کے پاس الفاظ ہے جس طریقے سے بھی وہ ادا کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے بات کی. یہاں پہ نون لیگ کے سردار ملک صاحب بھی آئے, پرنسپل صاحب ملک صاحب بھی آئے, پروفیسر سعید صاحب نے بات کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ایک بات آپ کو دیکھنے والی کہ وہ نون لیگ جو پیپلز پارٹی کو کافر کہتی تھی, آج ہمارے لیڈر کو اگر وہ خراج عقیدت پیش کرنے گیا ہے تو اس میں لیڈر کا کوئی نہ کوئی کمال ضرور. یہ انصاف آپ نے پیدا کرنا ہے. ظلم کی راتیں زیادہ لمبی نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہے یہ جبر سے نہیں پھیلایا. یہ بات میں اپنے لیڈروں کو کہنا چاہتا ہوں, لکیان میں رہتا کہ تم نے بہت جبر کیا لوگوں میں 70 سال, لیکن لوگوں نے صبر سے آپ کے جبر کو صاف کیا. اور آج محبت کا پیغام جیتا ہے, جبر کا پیغام کو آج شکست ہوئی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اسلام پھیلایا, اس طریقے سے یہاں پہ مولوی لال صاحب, سردار خضر یاد خان نے, اور ان کے تصور میں آج جاوید بڈانی نے, اور اس سے پہلے ملک بیر زمان صاحب نے یہ پیغام دیا. اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ نون لیگ سے 70 سالہ ثقافت حاجی اسلم صاحب نے توڑی. یہ کامیابی کی ذات, جبر و ظلم زیادہ دیر نہیں چڑھ سکتے. میری بات یاد ہے, ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. آج اگر پروفیسر سعید صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک بات کرتے مدرسہ کے بارے میں, شاید میں اتنی وہ بات کروں اس میں وہ اثر نہ ہو. منیش صاحب بات کرتے ہیں, شاید مجھ سے جاہد صاحب وہ بات کریں اس پر اثر نہ ہو. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک بات یاد رکھنا لوگ, یہ برازیل میں کوئی بات نہیں ہوتی. میری بات یاد رکھیں, اس ملک میں طبقات ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. وہ طبقات کسی برادری میں ظالم ہو سکتا ہے, کسی برادری مظلوم ہو سکتا ہے. اگر ہماری برادری کا یہاں پہ مظلوم ہے تو کسی اور جگہ کوئی شاید ظالم نہیں. اگر سرکیار برادری میں یہاں پہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ کسی کے کہنے پہ, تو شاید کسی یا میرے حلقے میں وہ یار مظلوم ہو. ہمارا سرکیار برادری کا میرے حلقے میں چولی دامن کا سادہ آپ صبر نہیں کر سکتے. میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں اس میں سب سے زیادہ اگر کسی برادری کے اعتبار سے کنٹریبیوشن ہے سرکیار برادری کی, اور اگر لیڈرشپ کے اعتبار سے کسی کی کنٹریبیوشن ہے تو مولوی صادق صاحب کی کنٹریبیوشن. میں اس بات کا کھلے دل سے اپنے حلقے میں بھی ہر جگہ پہ اظہار کرتا. میں نے مولوی صاحب کو وہی کئی دفعہ یہ بات کی. میں نے کہا مولوی صاحب آپ الیکشن لڑیں, میں الیکشن نہیں لڑتا. انہوں نے کہا رسول پر تم الیکشن لڑو گے اس کا مطلب کہ میں الیکشن لڑوں. میں اسمبلی میں جا کے وہ کام نہیں کر سکتا, تم جا کے اسمبلی میں وہ کام کر سکتے.
اور میں آج بھی یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ بات کرتا ہوں. میں نے مولوی صاحب کی برادری کے ان کے بتیجوں کو شوکت وسیم صاحب اور باقی لوگوں کو یہ بات کہہ دی ہے بار بار. کہا الیکشن ہے ہم بھی آپ کو ایک دست کارکن بن کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے چاہتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو ظلم ہوا کہ مجھے نہیں پتا. لیکن 85 سے پہلے ہمارے حلقے میں مسلم کا کے علاوہ کوئی بندہ نام لیتا تھا اس کے لیے مشکل تھی. ہم نے بہت جنگیں لڑی ہیں. ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے, ہمارے ساتھ لوگ شہید, ہمارے بھی شہید. ہم نے بڑے مقابلے کیے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے, جب وہ لوگ آج ان لوگوں کے پاؤں میں پکڑ کے ان سے ووٹ کی بھیک مانگتے, ہمیں اس بات سے خوشی ہے کہ آپ نے لوگوں کو حق دے دیا. اور آج یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک بات اور یاد ہے, سیاسی لیڈر روز روز نہیں پیدا ہوتے. یہ بات ہے مطلوب انقلابی روز روز نہیں پیدا ہو سکتے. زندگی میں تو کسی نے قدر نہ کی, آپ جا کے سارے کہتے ہیں یہ بھی تھا وہ بھی تھا فلاں. غلام صادق صاحب ہے, بڑی غربت کے اندر رہ کے انہوں نے محنت کر کے اپنے لوگوں کے فقار بحال کیا. کہ ضمنی الیکشن میں لوگوں نے پیسے لے کے میرا ووٹ دے دیا. وزارتوں میں بکے, بشارتوں میں بکے, نہ وزارتیں ملی نہ مشاورتیں ملی نہ کچھ ملا. آج احساس ہو بات. لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیش نہیں کرا سکی اپنے معاملات. جو بینک گراؤنڈ سے ہم کیش کراتے, کیا لوگوں کو ہماری سڑکیں نظر نہیں آتی تھی, میڈیکل کالج یونیورسٹی نظر نہیں آتی تھی, یہ سکول اور کالج اپ ڈیٹ یہ نظر نہیں آتے تھے. آج لوگوں کو احساس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دیگر پارٹی میں کیا فرق ہے, نون لیگ میں کیا فرق ہے. آج نون لیگ کا کارکن مایوس ہے, خدا کی قسم کے واقع. نون لیگ کا کارکن مایوس ہے, اور وہ یاد رکھیں وہ کبھی بھی نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا. کبھی مظفر آباد میں کوئی نہیں دیتا, اسی کا مجھے نہیں پتا. جا کر وزیر اعظم اس وزیر اعظم نے وزراء کو بھی کھوٹے نہ لگائے گا, کارکنوں کو تو پوچھا ہی نہیں ہے. گاڑیاں 3 میل دور کھڑی کرو, موبائل ساتھ لے کے نہیں آنا, شاسی کارڈ جمع کرو, پھر ٹائم ہو. کیا پیپلز کھٹ کے دور بھی ایسا ہوتا ہے. ہمارا کارکن وزراء کی تو بات ہی چھوڑ دیں, وزیر اعظم کے دروازے کو ٹوٹے مار کے اندر جاتے. یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دیگر لوگوں میں. اس لیے آج جس مقام پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت کے اندر آپ نے یہ طے کرنا ہے. عارف نائک صاحب, آپ نے میں نے بڑی عمر نکال لی, اس کے بعد اب اللہ یہ لائے, یہی بات ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جو طارق گجر اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے مجھے نام بھی نہیں آتے ان کے, یہ ساکو بیٹھا ہوا یہاں پہ, یہ ملک شریف بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ, ان کے مستقبل کو دیکھیں. ان لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری کو عام کرنا ہے, یا لوگوں کے لیے ہم نے جاب کریٹ کرنا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ہم نے شعور, علمی شعور دینا ہے, آگاہی پیدا کرنی ہے, یا جاہلیت پیدا کرنی ہے؟ تعلیمی ادارے علم جو ہے وہ صرف نوکریاں نہیں دیتی, علم کے ذریعے شعور اور سیاسی آگاہی اور بیداری پیدا ہوتی ہے. شاید مسلم کانفرنس نون لیگ یہ بات سمجھتی تھی کہ اگر ان لوگوں نے علم حاصل کر لیا تو پھر شاید یہ ہمارے کام کے نہ رہے, پھر یہ اپنی مرضی سے سوچے کریں. مجھے ایک مصنفہ کی بڑی بات یاد آ گیا. اس نے کہا کہ میں
میرے محبوب رہنما ضیاء الحق کو کتابوں اور ادیبوں سے بڑی نفرت تھی، کیونکہ کتابیں اور ادیب جو ہے یہ لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں بحث مباحثہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ صرف خطبے کے خطبہ لوگوں کو سنایا جاتا ہے، اس میں آگے سے بحث نہیں ہوتی، اس لیے اس نے کتابوں میں بدلے، اس نے کہا مجھے شاعروں سے ادیبوں سے سخت نفرت ہے۔ اسی طریقے سے نون لیگ کو اور مسلم قانون کو پڑھے لکھے لوگوں سے بڑی سخت نفرت ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ بھی شعوری طور پہ آگے بڑھ سکے اور آگے لے کے چل سکے۔ میں حاجی اسلم صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں سے شکریہ کا دعوت کو انہوں نے کی ہے، اس میں ان کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ حاجی صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے 70 سال کیا کیا نون لیگ میں، پتہ نہیں مجھے یہ بات جا کے کہہ دینی چاہیے نہیں کہ آپ مذاق کو کہہ دیں، لیکن جو ظلم اس لوگوں پہ ہوئے اس پہ آپ اس کو برابر کے شریک ہیں، معافی کریں۔ اس لیے یہ مت کچھ سمجھے کہ میں ظلم نہیں کرتا اور فلاں بندہ ظلم کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں، جو اس کے ووٹ سے بنے گا، جو اس کے ووٹ سے اقتدار میں آئے گا وہ بھی اتنا ہی جرم کا صحیح ہوگا۔ آپ کو میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام لوگوں سے معلومات کی ظلم ہوتا ہے۔ میں اپنے والد کی بات نہیں کرتا، وہ میرا کسی اور بندے نے یہاں پہ کیا، شیران صاحب نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک شعوری کوشش تھی ان کی۔ آج یہاں پہ انہوں نے جیسے مولوی صاحب لال صاحب نے بات کرتے تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اپنے تمام دیگر لوگوں کو بھی یہ بات کریں کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ کیوں شامل ہوگی؟ آپ کا ایک سوال ہوگا۔ پارٹی تو سب ایک جیسے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیوں؟ یہ سب نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، راجنی ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ باقی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا فرق ہے؟ بڑا واضح فرق ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے غریب آدمی کو زبان دی، پیپلز پارٹی نے اس ملک میں روٹی کپڑے مکان کر نعرہ دیا، اور صرف نعرہ نہیں دیا بلکہ قومی جمع بنایا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ کیسے روٹی کپڑا مکان دیا گیا تو اس وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بھٹو صاحب نے آپ کو شناختی کارڈ دیا، بھٹو صاحب نے آپ کا پاسپورٹ آزاد کیا، بھٹو صاحب نے آپ کے لاکھوں لوگ کو بین الملک ملازمت دلائی، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، مڈل ایسٹ میں، عرب سعودی عرب میں۔ آج جو خوشحالی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی حکمران آپ کو روٹیاں پکا کے نہیں دے سکتے، کوئی بھی حکمران اینٹیں لگا کے آپ کو مکان بنا کے نہیں دیتا، اور کوئی بھی حکمران کپڑے سی کے آپ کو نہیں دیتا۔ اس کے لیے وسائل مہیا کر یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے۔ کیا نکیال کے لوگ آج سعودی عرب، دبئی، ابو ظہبی، انگلینڈ، امریکہ میں موجود ہے یا نہیں؟ اور بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے کتنے لوگ وہاں پہ گئے تھے؟ نہیں تھے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کی، کشمیر کی ویدر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کی۔ اور بھٹو صاحب نے جیسا کہ دوستوں نے کہا کشمیر کے لیے اپنی جان دے دی، بی بی نے اپنی جان دی تھی، اور آج کشمیر تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج نون لیگ کی گورنمنٹ جو آزاد کشمیر کے اندر ہے، اس کے وزیر سے پوچھے کہ 5 کا 2019 کے بعد 6 ماہ تک تم کیوں آزاد کشمیر سے باہر انگلینڈ امریکہ کے دورے پہ رہے؟ کیوں یہ مجرمانہ خاموشی تم نے اختیار کی؟ آج پاکستان کی پی ٹی آئی یہ گورنمنٹ سے کشمیر کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ہماری مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ صرف جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج بھی ایل ایس سی پہ ظلم، فائرنگ، لوگ زخمی، آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر پہ لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ نابی،
اور تمام خواتین مردوں کو تہاڑ جیل میں ڈالا گیا ہے. آج میر فیاض علی گیلانی کو قید کیا ہوا ہے. آج بھی ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ آگرہ اور دہلی کی جیلوں میں پرسیکیوشن کیمپ میں رکھے گئے ہیں. آج بھی وہاں بھی خواتین پہ ظلم و ستم ڈایا جا رہا ہے. تو کیا کوئی آواز پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے اٹھی ہے؟ الٹا یہ ہوا کہ جہاں کا ایک چیئرمین جو پارلیمنٹ کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین شہریار رافی، اس نے کہا علی گیلانی کے بارے میں کیا کہا؟ جس علی گیلانی نے ساری زندگی 92 سال اس کی عمر ہے، جس نے ساری زندگی پاکستان کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان راج کا زندگی صرف کا، اس نے جیلیں کاٹی تھی، مشکل وقت تھی. آج وہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. شرم آنی چاہیے اس کو یہ بات کہتا ہے. یہ کہ وزیر ہے جس کو کشمیر کی تاریخ جغرافی کا پتہ نہیں، جس کو تاریخ آزادی کشمیر کی جدوجہد کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علی گیلانی کون شخص ہے، اس کی کیا خدمات ہے اس ملک کے لیے. دوسری وجہ یہ تھی. تیسری وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سکول دیے، ہم نے کالجز دیے، ہم نے میڈیکل کالج دیے، کوٹلی میں یونیورسٹی دی، راولاکوٹ میں پولیس یونیورسٹی دی، میرپور میں انجینئرنگ یونیورسٹی دی، باغ میں وومن یونیورسٹی دی، اور پھر یونیورسٹی کیمپس تو اس کو چھوڑ دے کے لگے. اگر یہ بات اور یہ آ کے ایک دم ختم کرتا، تعلیمی ادارے کو ختم کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. چین ایک کافر ملک تھا، مسلمان ملک نہیں تھا، لیکن تعلیم حاصل کے لیے وہ وہاں پر بھی جانا ضروری تھا. اور یہ تعلیم ختم کر لیا اپنے گھروں میں، اس لیے کہ غریب کا بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہ پڑھ سکے. امیر کے بچے تو اسلام آباد میں پڑھ لیں گے، کسی اور بڑے ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کر لیں گے. لیکن جو موڑے میں کیا کر بچہ وہ کہاں پہ پڑے گا؟ جو ڈبسی کا بچہ وہ کہاں پہ جائے گا؟ جو مسانی کا بچہ وہ کہاں پہ، جو لیپی کا بیٹا وہ کہاں پہ جائے گا؟ جو لیجن ویلی کے دیش میں رہتا ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ تیسری وجہ یہ ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے غریب لوگوں کو روزگار فراہم کیا، موقع فراہم کیا، اور انہوں نے آ کے ایک دم ختم. ابھی پرسوں احتساب بیورو میں سے 20 بندے ختم ہوئے، لیکن سلیم چیشتی کا بیٹا نہیں کیا کیونکہ وزیر اعظم کا قریبی رشتہ دار تھا. باقی لوگ چلے گئے لیکن وہ نہیں کیا. یہ سوچا جہاں پہ لوگوں کو ان کے روزگار چھینا جائے. اللہ معافی دے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں. میں ایک دفعہ جب اجلاس کا دوسرے جنگلات کا تو میرے پاس ایک فائل ہے. تو کلاس کے 2 بندے کو سابق فوجی تھے، تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں سر اس نہیں کہتے، مجھے تو نہیں پتا تھا. جو نیچے سے فائل ہے میں نے اس کو اجازت دے دی، تو نکل گیا درد مجھ سے. ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ میری پیسہ میری مدد نہیں. کچھ عرصے بعد میں نے کہا میرے رب آج کے بعد کسی کو بھی کیا وہ کتنا جائز میں رہنا، جس کا رزق لگا اس کو بھی کرنا چاہیے. اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو نکالا جائے، ان کا رزق کیسے بچے گا یہ مجھے پتا. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی اس ملک کی مستقبل ہے، اور پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے وہ برہان بھٹو زرداری کی شکل میں موجود ہے. یہ سب 70 سالوں کے میری طرح نوجوان لیڈر بنتے ہیں. نوجوان کچھ نہیں. اگر اس ملک کے اندر کوئی مستقبل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ. اور یہ جو جاوید بدارنی ہے، آپ کو اور کوئی جاوید بدارنی نہیں ملے گا. میں آپ کو اگر اس کو کھو دیں گے تو پھر آپ کو بہت پچھتائیں گے. یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے.
اس لیے آپ نے اس کو ساتھ دینا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. یہ یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اکیلے الیکشن لڑائیں گے. نیور. پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ اپنے ہر امیدوار کے پیچھے کھڑے رہے گی اور ہر امیدوار کو الیکشن لڑائے گی. ہمیں چیئرمین صاحب کو بھی جانا پڑے نکال میں لائیں گے, کھورٹے میں لیں گے, جزیرہ میں لے کے جائیں گے, راولا کوٹ میں لے جائیں گے, ہر جگہ پہ لے کے جائیں گے. یہ کوئی کہے کہ ایسی بات نہیں ہوتی, ہمیں خود بھی آنا پڑ گا. آپ کی بات تخت ہوگا یا تختہ ہوگا, یہ بات بتا دوں میں آپ کو. یہ کبھی کسی کو ہم یہ کہ آپ پچھلے الیکشن کی آسانی سے الیکشن جیتیں گے, یہ بات نہیں. کوئی چاندی کوئی نہیں کر سکے گا. یہ میری بات ہے. ہمارا رات بھی اب ٹھیک ہو رہے ہیں. تھوڑی سی مجھے یاد ہے ملک میر زمان صاحب کی ایک بات. 2011 میں چودھری مجید صاحب تھے, ہمارے پاس آئے تو بڑھانی صاحب خیر آپ صاحب تھے. تو جب ہماری بات چیت ہوگی تو انہیں ایک بات زبردست بات, بندہ اپنی ذات سچ کا پتہ باغ کا پتہ ہونا اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ. جب ہماری بات پکی ہوگی انہوں نے کہا چودھری صاحب ایک بات یاد رکھیں, میں اب الیکشن سے پہلے نہیں گا, میں بڑھانی صاحب کو جتوا کے پھر آپ کے پاس آؤں. شاید ہم ان سے ساتھ وہ وفا نہ کر سکے جو انہوں نے ہم سے کی, وہ بھی ہم سے جلدی جدا ہو گئے. ہم ان کے بیٹے کو نیش کو یہ بات بتا دیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. اگر میر زمان صاحب ملک صاحب چلے گئے, مطلوب انقلابی صاحب چلے گئے, جس طرح ہم ولید انقلابی کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے گے. اور آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کا باپ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, پھر کبھی ہم کبھی محسوس نہیں ہو جائے گی, اور بطور صاحب کبھی آپ کو محسوس نہیں ہو. اس لیے غلام صادق صاحب کے بیٹے سعود صادق صاحب یہ اپنے باپ کی طرح انتہائی سمجھدار, کم کو لیکن بات کا پکا اور سچا. میں آپ کو بتاؤں ان کے والد کو بھی بہت دوسرا وقت تقریباً اکٹھے فوٹ ہوئے, آج تک اس سے میرے سامنے زبان نہیں کرا. میں اس کو فون کر کے بات پوچھوں تو بتا دیتا ہے, ورنہ خود کبھی کوئی بات کرتا ہی. اللہ تعالیٰ اس کو روح نصیب کرے, میری یہ دعا ہے, سچے دل سے یہ دعا ہے. میں بات تو بہت کرنے لگے, بہت لمبی ہوگی, چھوڑے اس کو. میں غلام صاحب مدانی صاحب جو ہمارے یہاں کے بڑے بزرگ ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیشہ جاوید مدانی صاحب کی سرپرستی کی. مجھے یقین ہے کوئٹہ بھی اپنی سرپرستی کو جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے. اور آخری بات باجی قاسم صاحب کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا, یہ آج جو کچھ ہم تھے نا, مطلوب صاحب کی ہو, میں ہوں, جاوید مدانی صاحب کی سب, آج سب ان کی دعاؤں کا. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, میں آج یہ بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی ان میں غرور اور تکبر نہیں دیکھا جو پیروں اور فقیروں میں ہوتا ہے. وہ اس طرح لگتے تھے جیسے عام سے آدمی ہیں, عام سے لوگوں کی طرح بیٹھتے تھے, عام لوگوں کی طرح اٹھتے تھے, عام لوگوں کی طرح کھاتے تھے, عام لوگوں کی طرح پیتے تھے. لیکن شاید میں میاں جنید صاحب کو یہ بات نہیں بتا سکا. جب ان کی والدہ کے ساتھ ملنے گیا ہے, انہیں شفقت کی, مہربانی کی, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کل تو میں نے پنجابی صاحب کے فنکشن میں, جنگی صاحب کے فنکشن میں کی تھی, آج میں دوران چلا آپ کے ساتھ. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ معرفت کی بہت ساری منزلیں ہوتی ہیں, اور باجی قاسم صاحب اپنی آخری منزل فنا فی اللہ کی طرف چلے گئے. اس فنا فی اللہ میں یا تو لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں یا دنیا سے پردہ کرتے ہیں. لوگوں سے دور ہونا مشکل بات ہے کیونکہ ان کی عادت ہے جو میرے رب لوگ اپنے پاس بجا لیا. ہمارے لیے تو بہت نقصان ہے. آج تصور نہیں کر سکتے جب کبھی بھی
جب آخری بار میرے گھر میں گئے تو میں آج اتفاق سے کسی بندے نے تصویر بنا دی میرے بعد شہر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ لمحے بندہ یاد کر کے مشکل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے جس کی شفقت مجھ سے کی مطلوب صاحب کے ساتھ کی کہ بالکل ٹھیک کہا کل کسی نے کہ مطلوب صاحب کی جس کا یہ عالم تھا کہ وہ بیمار تھے. کورونا سے سجاب ہونے کے بعد وہ مکمل سجابی کی کمزوری تھی لیکن ان کے جنازہ میں شرکت ان کی حضور آئی. اور جب کبھی میں مطلوب صاحب کو باجی صاحب کے قوم میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت کیا. بہت مشکل پڑا تھا. یہ جلیل صاحب کے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کی. ان کا سایہ ہم پہ رہنا چاہیے. یہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندوں کی اولاد ہے. ہمارے لیے دست دعا کریں. ہم بڑے مسکین لوگ ہیں, ہم بڑے غریب لوگ ہیں. ہم اپنے رب کے سارے اور اللہ کے سارے آپ لوگ دعاؤں کے سارے چلتے ہیں. ورنہ نہ تو ہمارے پاس دولت ہے, نہ ہمارے پاس بدماشی کرتے ہیں, نہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے. پروفیسر سعید صاحب نے یہاں پہ بات کی, مودی صادق صاحب کی, سچی بات ہے, یہ بات مجھے ہضم ہوا. ان کو نہیں پتا پروفیسر صاحب کو ہم کن مشکلات میں کس طریقے سے اس مقام تک پہنچے. پروفیسر صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ ذات اور برادری ہوتی, یہ طبقات ہوتی. کسی بھی برادری کا جو بندے ہوتے ہیں, چھوٹے بندے ہوتے ہیں, کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کی ایک برادری ہوتی ہے. ہمیں اس کو تحفظ کرنا ہوگا, چاہے وہ یہاں پہ ہو یا ہمارے ظفر آباد میں ہو, چاہے وہ ڈیپا کے اندر ہو یا بیمر کے اندر ہو. ہم ان لوگوں کا تحفظ کرنا. مجھے یقین ہے کہ ولید انقلابی میرے بچہ یہ بہت مشکل ہے. اپنے باغ تک پہنچنا بہت مشکل کام, لیکن مجھے بڑا فخر اس بات ہے کہ آپ نے اور سعود صادق صاحب نے اپنے والدین کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور بڑی کامیابی سے رکھا. اور آئی اپریشیٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب نصیب کرائے. جاوید بڈانی صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جاوید بڈانی صاحب کو اس کا فیوچر, اس کا مستقبل, ان تمام لوگوں کا مستقبل, کوئی ہماری جگہ جائے گا, کوئی سے اوپر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر. بہت شکریہ, بہت 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 شکریہ. بڑی خوبصورت انداز میں میں تمام آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں. آپ کو یہیں پہ کھانا جو ہے وہ بھی دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا, اور اس کے بعد آخر میں جو ہے دعا ہوگی, اس کے بعد کھانا تقسیم ہوگا. آپ بھی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیے گا. میں فاسٹ نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پریس کلب والوں کا, کہ انہوں نے فاسٹ نیوز میں جو ہے نا یہ لائیو پروگرام آج کا سارا جو ہے یہ دکھایا ہے. میں جناب جلال انقلابی صاحب, جناب عارف ایڈوکیٹ صاحب, چوری سعید صاحب, سردار بابر صاحب, جناب مرزا قیوم صاحب, چوری منصب داد صاحب, جد مغل صاحب, اور اسٹیج کا جو آج کا نظام تھا, یہ رات بھر سے جو ہمارے دوست بھائی یہاں پہ جو آج کے پروگرام کو مینج کرتے رہے, ان سب کا دل کی عطا کریے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب والی کشمیر کے صاحبزادے اور جناب ریاض شریف کے سجادہ نشین جناب میاں باجی قاسم صاحب کے ساتھ فرزند ارجمند میاں باجی جنید قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق اس تقریب کی شان، اس تقریب کی آن صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میرے لیے انتہائی محترم، انتہائی مکرم جناب چودھری محمد لطیف اکبر صاحب، میرے موسم، میرے دوست، آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حاجی جاوید اقبال بڈانوی صاحب، سابق وزیر حکومت، اسٹیج پہ تشریف فرما سینئر سیاسی رہنما جناب چودھری شیر عالم صاحب، سر سید کشمیر جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کے نور نظر لفظ جگر جناب ولید انقلابی صاحب، اور جناب سردار غلام صادق صاحب کے فرزند ارجمند، ان کے نور نظر، ان کے لفظ جگر سردار سعود صادق صاحب، ملک میر زمان صاحب کے فرزند ارجمند، اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ سیاسی زعما جناب حنیف کھٹانہ صاحب، رشید بانیہ صاحب، جاوید نذیر بڑالوی صاحب، چودھری عطر صاحب، سوچتا ہوں کس کس کا نام لوں، وقت بہت مختصر ہے۔ سرزمین نکیال کے غیور اور با وفا، با کردار، با جرت میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں حکمن حاضر ہوا ہوں، ویسے تقریر کے لیے میں آج میرا پروگرام نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے چونکہ تقریب کی کارروائی بہت طوالت اختیار کر چکی ہے، کافی دیر سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اتنی دیر سے بڑے احسن انداز سے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ مقررین کی سخن ترازیاں آپ نے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد کچھ میرے لیے عرض کرنا، اور بالخصوص صدر جماعت کے خطاب کے بعد یہ قطعاً مناسب میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ چونکہ انہی کا حکم ہے اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفیق خاص جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب، سردار غلام صادق صاحب، یہ شخصیات ہی پیاری ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اچھے لوگوں کو اچھا کہنا یہ بھی اچھے لوگوں کا شیوا ہے۔ میں ان کو بعد میں خراج عقیدت پیش کروں گا، لیکن پہلے جن لوگوں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان سب مقررین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج میں تقریباً چوتھی مرتبہ نکیال میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ 2001 میں جب پہلی مرتبہ بڈانوی صاحب کا انتخابی جلسہ تھا، میرے خیال میں ادھر ہی تھے، تو جس وقت چودھری یاسین صاحب خطاب فرما رہے تھے تو وہ سارا منظر میری آنکھوں میں ریپیٹ ہو گیا۔
اسی طرح اس وقت بھی حضور قبلہ عالم اور ان کے ساتھ جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب تشریف فرما تھے، چودھری یاسین صاحب بھی اس وقت آئے تھے. تو اس وقت کو اور اس وقت کو آج میں نے دیکھا، آج وہ لوگ ہم میں موجود نہیں ہیں. کھا گئی زمین انسان کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. رومی کشمیر کہتے ہیں کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، آخر بتھاں پئیاں جنہ باج ایک پل نہیں سی جیندے تے شکلاں یاد نہ رہی. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں ان کو ہم خضر راہ بنا کے، اور یہ کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے، کامیابیوں کا جو تسلسل ہے، وہ اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے. میں حاجی جاوید اقبال کلامی صاحب، ان کے کارکنان جو ہیں، ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں. ان کی محبت، ان کی جو عقیدت حضور قبلہ عالم سے تھی، اور جس کے نتیجے میں آج اس عظیم الشان تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، آپ بھی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور جاتے جاتے ایک شعر محمد مطلوب انقلابی صاحب کے لفظ ذکر جناب ولید انقلابی صاحب اور سردار سعود صادق صاحب، ملک میر زمان صاحب کے صاحبزادے بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی نظر میں حکیم الامت کا ایک شعر کر کے جا رہا ہوں، اور آخر میں جو شعر کہوں گا وہ میں بڈھانی صاحب کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ظلام بہر میں کھو کے سنبھل جا، تڑپ جا پیچ کھا کھا کے بدل جا، نہیں سائل تیری قسمت میں اے موت، ابھر کے جدھر چاہے نکل جا. اور بڈھانی صاحب، مصلحت نہ سکھا حالات کے جبر ناروا سے مجھے، سر بکف ہوں لڑا دی کسی بلا سے مجھے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب و کامران. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، جس قدر کی شکر اذکار کیا گیا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور نبی پاک کی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کی امت کے جمیع صدیقین، شہداء اور صالحین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ جمیع صلحاء کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص یا اللہ حضور قبلہ عالم قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب، سردار غلام صادق صاحب، ملک میر زمان صاحب، مرزا توصیف اللہ جلال صاحب، چودھری محمد فاروق صاحب، یا اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین، قبر سے لے کر حشر تک کی منازل آسان فرما. ان کی قبول کو نور ایمان سے منور فرما. یا اللہ قبول پر کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. الہ العالمین، پل صراط سے گزر آسان فرما. کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت والے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما. حضور کی شفاعت کبریٰ سے بیرامند فرما. اور مجھ سمیت تمام متعلقین کو، لواحقین کو، یا اللہ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.
बहुत शुक्रिया तमाम बहुत शुक्रिया जी। आप फास्ट न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। मेरे साथी भाइयों इब्रार पंडाल में जो है ना खाना तकसीम किया जा रहा है, वहीं बैठे आराम से खाना साहब सिद्दीकी, रमजान हुसैन, जवाद रफीक, डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जा रही है। हाँ, नवाज शफी और दीगर जितने भी साबित होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।